آئیے آپ کے سامنے ایک دلیل ہے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. روایت میں آیا ہے اللہ نے کسی کو کافر کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم کہنا ہوا. کیونکہ جہنم میں کافر ہی جائیں گے. وہ ایسی ختم کریں. دیر کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اسی میں چہل پہل ہو رہی ہے. یہ پہلے کرنا چاہیے تھا آپ کو سارا کام. سماعت کریں. کسی کو کافر کہنا اس کو حقیقت میں جہنم میں کہنا ہے. اس لیے کہ علماء بیٹھے ہیں, آپ بھی سب جانتے ہیں, تقریر سنتے رہتے ہیں, اتنے علم سے تو آپ بھی واقف ہیں. آپ فیصلہ کریے جہنم میں کافر ہی تو جائیں گے نا, تو کسی کو کافر کہنا اسے جہنمی کہنا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. سنیں روایت, سنیں دلیل. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی کو جب اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا, سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا, مچھلی کے پیٹ میں جب ڈالا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, اے جبرائیل جا دریا میں جا, سمندر میں جاؤ, یہ اعلان کر دے کہ اس مچھلی اندر, جس مچھلی کے اندر میرے نبی یونس علیہ السلام موجود ہیں, جن کے پیٹ میں یونس ہیں, کوئی مچھلی اس کے برابر نہ تیرے, کوئی مچھلی اس کے برابر میں نہ تیرے, کوئی نر مچھلی اس کے اوپر نہ چڑھے, اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھے جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے, کوئی مچھلی نر مچھلی اس کے اوپر نہ چڑھے, کوئی اس کی بے ادبی نہ کرے, کوئی اس کی بے ادبی نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے, 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, کوئی مچھلی ان کے برابر نہ تیری, کوئی نر مچھلی اس کے مچھلی کے اوپر نہ چڑھی. اللہ اکبر کبیرہ. رسول کریم نے فرمایا ہے مچھلیوں میں ایک مچھلی جنت میں جائے گی, اور وہ مچھلی وہ ہوگی کہ جس کے پیٹ میں 40 روز یونس علیہ السلام رہے. اب آپ فیصلہ کرو سنیو, اب آپ فیصلہ کرے. ارے جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن یونس جیسا نبی رہے, اللہ اس کو جنت میں بھیج رہا ہے. ارے جس آمنہ کے پیٹ میں 40 دن نہیں بلکہ 9 مہینے رسول اللہ رہے, وہ آمنہ کیسے جہنمی ہو سکتی ہے, وہ کیسے جہنمی ہو سکتی ہے, وہ آمنہ کیسے کافر ہو سکتی ہے. سنیں اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سنیں سنیوں, ذمہ داری کے ساتھ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے بول رہا ہوں. ارے وہ مصطفیٰ, ارے وہ سرکار مصطفیٰ جو جنت عرش پر ہے, آسمانوں کے پاس جو جنت موجود ہے, ارے اس جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے تلے, الجنت تحت اقدامی امہات فرما کر جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے لا کے ڈال کر تمہاری ماں کی عزت بڑھائی ہے. ارے جس نے تمہاری ماں کی عزت بڑھائی, تم اسی کی ماں کہہ رہے ہو, اسی کی ماں کو کافرہ کہہ رہے ہو, تم کہاں سے مسلمان ہو سکتے ہو. سنو, اگر عقیدہ ہے ہمارا, اگر مصطفیٰ کی ماں جنت میں نہ جائے گی تو کسی کی ماں جنت میں نہ جائے. اگر مصطفیٰ کی ماں جنت میں نہ جائے تو کسی کی ماں جنت میں نہ جائے. سرکار کے والدین مومن ہیں, جنتی ہیں. جو ان کو کافر کہے, مشرک کہے, وہ خود کافر ہے, وہ خود مشرک ہے, وہ خود کفر عقیدہ رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اور بھی بہت سارے ان کے عقیدے ہیں. اگر ایک ایک عقیدے پر بولنا چاہوں تو بڑا لمبا وقت ہو جائے. میرے بعد بڑے علماء کی فہرست بھی ہے, انشاءاللہ ان کو بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے. بس تھوڑی دیر اور میری گفتگو سن لیں. اختتام کی طرف میں اپنی گفتگو کو پہنچا رہا ہوں, اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, اقی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمیں ناموس رسالت پر, اللہ کے رسول کی عزت پر, آپ کی والدین کی عزت پر پہرا دینا ہوگا, پہرا دینا ہوگا. اللہ اکبر. تبھی ہم سچے مسلمان ہیں, تبھی ہم سچے مومن ہیں, تبھی ہم سچے مومن ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو وہ لوگ ہیں, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ستایا, اللہ کو ایذا دی ہے, اس کے
رسول کو عزت دی ہے، اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے ان لوگوں پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی لعنت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور لعنت ہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے ان کے لیے کڑا عذاب، دردناک عذاب تیار کر رہا ہے، دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ جو بھی گستاخ رسول ہیں، ہمیں پہرا دینا ہوگا ناموس رسالت پر، ہمیں پہرا دینا ہوگا رسول اللہ کی عزت پر۔ سنو، اگر رسول اللہ کی عزت پر آنچ آئے تو ہماری عزتیں قربان ہیں، ہماری جانیں قربان ہیں، ہمارے مال قربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہمیں کسی سے سمجھوتا نہیں ہوگا، اپنے کاروبار سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، نہ اپنی اولاد سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ اگر رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی، نہ ہمیں اپنے والدین سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، کسی سے سمجھوتا نہیں۔ سب سے آگے ہمارے اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ رسول اللہ حضرت حبیب بن زید تاریخ میں آیا ہے، یہ وہ صحابی رسول ہیں، مزدور ہیں، باغ میں مزدوری کرتے ہیں، کھجورے کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، وہ صحابی ہیں۔ اللہ جب مسیلمہ کذاب نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خط لکھا اور اپنے نبی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کیا کہ اے محمد ابن عبداللہ، تم بھی نبی ہو، میں بھی نبی ہوں، چلو ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں، آدھے عرب کا تم نبی ہو اور آدھے رسول کا میں نبی ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جب یہ خط اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے رسول نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسیلمہ انت کذاب، انت کذاب، انت کذاب، اے مسیلمہ تو جھوٹا ہے، اے مسیلمہ تو جھوٹا ہے، اے مسیلمہ تو جھوٹا ہے۔ یہ خط لکھا اللہ، اور صحابہ اکرام کا مجمع جمع ہے، پیچھے ایک صحابی حاضر ہیں، حضرت حبیب بن زید۔ اللہ کے رسول نے عرض کیا، ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو اس خط کو مسیلمہ کے پاس لے کر جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسیلمہ کا رد تھا اس خط میں لکھا ہوا، لے کر جانا موت سے پنگا لینا تھا، موت کے منہ میں جانا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیچھے حضرت حبیب بن زید ابھی مزدوری کر کے آئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر جا رہے تھے، مجمع لگا دیکھا پیچھے آ رہے، کیا دیکھتا ہوں کیا بات ہے، منہ میں کھجور ہے، کھجور جو لے کر آئے تھے مالک نے دی تھی، وہ کھجور کھا رہے ہیں، اب منہ میں کھجور ہے۔ کھجور کھاتے کھاتے سب سے پہلے آپ نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں خط لے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ جو کھجور کھا رہے تھے اس کے ٹکڑے منہ میں سے نکل کر لوگوں کے جو آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سروں پر گر گئے۔ تو ایک صحابی بولے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ، مفتی عرفان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ حضرت حبیب بن زید، صحابہ اکرام نے عرض کی، ارے پہلے اپنے منہ میں کی سن رہے ہیں، واقعوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں ورنہ تقریر سر سے اڑ جائے گی۔ واقعوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ حضرت حبیب بن زید نے جواب دیا، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، لوگوں نے کہا ارے جو پہلے منہ میں جو کھجور تھی پہلے اس کو کھا لیتے، بعد میں ہی جواب دے دیتے، بعد میں ہی ہاں کہہ دیتے، اتنی دیر میں کیا ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب بن زید کا جواب سنو، انہوں نے کہا ارے جتنی دیر میں کھجور کھاتا، اگر اتنی دیر میں کوئی اور صحابی ہاں کر دیتا تو وہ بازی مار جاتا۔ ارے رسول اللہ کے حکم میں اتنی بھی تاخیر منظور نہیں ہے جتنی تاخیر کے کھجور کھانے میں ہوتی ہے۔ ہمیں رسول اللہ کی آواز پر فوراً، ناموس رسالت پر فوراً، عزت رسالت امام پر فوراً لبیک یا رسول اللہ کہنا ہوگا۔ اللہ یہ حبیب بن زید وہ صحابی رسول ہیں جن کے 9 بچے ہیں، 9 بچے ہیں۔ اللہ ایک بچہ ابھی پاؤں چلنا سیکھا ہے تو ایک بچہ گود میں ہے جو ماں کی چھاتی کا دودھ پی رہا ہے، 9 بچے چھوڑے ہیں۔ صاحب اولاد سنو، تمہاری اولادیں آگے آ جاتی ہیں، ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے والدین کا کیا ہوگا۔ سنیں، یہ ہوتے ہیں عاشق رسول، یہ ہوتے ہیں عشق رسالت پر، عزت رسالت پر پہرا دینے والے، یہ ہوتے ہیں لوگ پہرا دینے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 9 بچے پیچھے ہیں، دودھ پیتا بچہ بھی چھوڑ کر آئے ہیں، پاؤں چلتا بچہ بھی چھوڑ کر آئے ہیں، اور بڑے بچے بھی چلتے چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خط لے کر جانا موت سے پنگا لینا تھا، لیکن آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، وہ خط لیا اور روانہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے حبیب بن زید جانتے ہو اس خط کو لے جانے کا انجام کیا ہوگا، کیا ہوگا جانتے ہو؟ یا رسول اللہ، اے جانے جانا، اے جانے جانا، حق تو یہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
یا رسول اللہ اگر آپ پہ قدم آپ کی عزت پر میری جان بھی چلی جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا. یا رسول اللہ ہمیں آپ سے مطلب ہے, ہمیں اپنے بچوں کی خاطر نہیں, میں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں. یا رسول اللہ میں ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں, ہمارے بچے آپ پر قربان ہیں. حضرت حبیب بن زید وہ خط مسیلمہ کے پاس لے کر گئے اور بھرے مجمع میں اس کو پڑھوایا. حبیب مسیلمہ کذاب نبی بڑا خوش ہو رہا تھا, کاذب نبی یہ بڑا خوش ہو رہا تھا یہ مسیلمہ کہ ہاں سمجھوتے کا پرچہ آ گیا ہے, وہ میری عزت بڑھ جائے گی. کھلے مجمع میں بھرے مجمع میں سب کے سامنے اس خط کو پڑھوایا. جو لکھا تھا اس پر یا مسیلمہ تو انت کذاب انت کذاب انت کذاب, اے مسیلمہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے, تو سب سے بڑا جھوٹا ہے, تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. اتنا سنا تو اللہ ہمارے غیرت کے شرم آ گئی. حبیب بن زید کو آگے بلایا اللہ کبھی حبیب کیا تجھے بھی اس پر یقین ہے, کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا تو کیا کہہ رہا, میں نے سنا نہیں ہے. حبیب اس مسیلمہ نے پھر کہا کہ تجھے اس پر یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, انی رسول اللہ. حضرت حبیب نے فرمایا کہ مجھے سنائی نہیں آئی. پھر تیسری مرتبہ کہا انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, کیا تجھے اس پر یقین نہیں ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے پھر کہا کہ میں نے نہیں سنا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس مسیلمہ کذاب نے کہا کیا تجھے اس پر یقین ہے کہ محمد رسول اللہ؟ ہاں مجھے اس پر یقین ہے, میں نے اس کو سن لیا ہے. 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر کبیرہ اور اپنی تلوار نکال کر کہا کہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کہ تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. حضرت حبیب بن زید نے بھرے مجمع میں کہا تھا اے کذاب سن, اے مسیلمہ سن, اے سب سے بڑے جھوٹے سن, جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا میں 9 بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں. دودھ پیتا بچہ بھی ہے, پاؤں چلنا سیکھا ہے وہ بچہ بھی ہے, اور بھی بچے ہیں. میں نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا تو میں اپنی جان کے بارے میں کیا سوچوں؟ انسان کو اپنی جان سے عزیز اپنے بچے ہوتے ہیں. میں نے اپنے اولاد کے بارے میں نہ سوچا تو میں اپنی جان کے بارے میں کیا سوچوں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہاتھ شہید ہوا زبان سے, اللہ اکبر کبیرہ نبی کے ترانے گنگنا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اللہ دوسرا ہاتھ شہید ہوا, زبان پر نبی کے ترانے جاری ہے. گردن کا شہید ہو گئی, شہید کر دیے گئے, مکمل شہید کر دیے گئے, زبان پر جاری ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک. ادھر حضرت حبیب بن زید شہید ہو رہے ہیں, ادھر اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو, آج میرا حبیب مجھ پر قربان ہو گیا ہے, آج میرا حبیب مجھ پر قربان ہو گیا. میرے بھائیو یہ ہے اصل محبت, یہ ہے ناموس رسالت کا پہرا دینا, یہ ہے رسول اللہ کی عزت کے خاطر اپنی جانیں اپنے مال قربان کر دینا. تم میں سے ہرگز مومن نہیں ہو سکتا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے ہرگز کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جانیں, اپنی مال, اپنے اولاد, اپنی عزت, اپنے والدین, ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے یعنی کہ اللہ کے رسول سے محبت. ہمیں بھی اسی طرح محبت کرنی چاہیے, اسی طرح ناموس رسالت پر پہرا دینا چاہیے. اور سنو لوگوں, اگر ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے اگر اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑ جائیں, زندان میں بھی ڈال دیا جائے, پھانسی بھی چڑھا دیا جائے, تو وہ ہمیں منظور ہونا چاہیے. ہمیں منظور ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو محبت رسول میں زندان میں ڈالے جاتے ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں, پھانسی دی جاتی ہے, ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ارے ایک طرف اس لیے کہ ایک طرف انہیں سولی پر چڑھایا جاتا ہے یا پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے, تو دوسری طرف جمال محمدی ان کے سامنے ہوتا ہے, جمال مصطفیٰ کا نظارہ کرتے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے وہ سزا آسان ہو جاتی ہے. گواہی دے رہے ہیں حضرت احمد بن حنبل اللہ اکبر کبیرہ, جب ناموس رسالت کے خاطر عزت رسالت معاف پر پہرا دیتے ہوئے جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے, جلاد کوڑے مار رہا تھا, کوڑے مارنے کے عالم میں آپ کا تہمن کھل رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا دیکھتے ہیں جلاد نے, کیا دیکھا؟ امام حنبل فرماتے ہیں کہ 2 ہاتھ ظاہر ہوئے اور
میرا تہمن باندھ دیا، میرا تہمن باندھ دیا۔ ابھی پہلے درد سے کرا رہے تھے، اب کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل مسکرا رہے ہیں۔ جلاد نے کہا کہ تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے، درد نہیں ہو رہا ہے، تمہارے کوڑے مارے جا رہے ہیں، تمہیں سزا دی جا رہی ہے، تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے۔ احمد بن حنبل نے فرمایا ارے مجھے درد کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جس کی خاطر مجھے سزا دی جا رہی ہے، جس کی خاطر مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں، وہ جمال محمدی میرے سامنے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیو ناموس رسالت پر ہمیں پہرا دینا ہوگا ان لوگوں کی طرح لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سونی کی چراغ لے کے چلے، اندھیری قبر سونی کی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینا ہوگا، عزت رسالت معاف پر پہرا دینا ہوگا، اور ان بدعقیدوں سے دوری برتنی ہوگی۔ ہمیں ان کے کفری عقیدے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، حوالے بھی آپ کے سامنے بیان کیے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ دو چار الفاظ مجھ سے آتے ہوں تو میں ہی بولتا رہوں۔ الحمدللہ ہمارے بہترین عالم دین مفتی صاحب مفتی عرفان صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی مقدس و نورانی تقریر بھی آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ علماء بیٹھے ہوں ان کے سامنے میں بولتا رہوں۔ الحمدللہ بس دو چار الفاظ آتے ہیں، یہ حضور امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلی حضرت علی رحمۃ اللہ رضوان کے قدموں کا یہ مجھ پر صدقہ ہے کہ دو چار الفاظ بس قابل اتنا قابل بنا دیا کہ میں آپ کے سامنے بول لیتا ہوں، ورنہ تو ہم سے تو اپنے خود کے کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتے۔ ہم کیا بڑے مبلغ، ہم کیا تبلیغ کریں دین کی، ہم اتنے بڑے مبلغ نہیں ہیں، بس دین مصطفیٰ کے ادنا سے طالب علم ہوں۔ آپ کے سامنے بولا ہے جو کو کہا ہے اللہ تعالیٰ اس بولنے میں میری زبان سے سبقت لسانی کی وجہ سے یا کم علم کی وجہ سے کوئی بھی کفری کلمہ نکل گیا ہو، یا اس سے پہلے 12 سال مجھے خطابہ کرتے ہوئے ہو گئے ہو، اس سے پہلے 12 سال میں یا اس سے پہلے کوئی کفری کلمہ میری زبان سے یا کلمہ دلالت میری زبان سے نکلا ہو، میں معافی مانگ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے استغفر اللہ الذی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔